السلام علیکم۔ آرمی چیف کی تعیناتی جب بھی ہو پاکستان میں سیاسی ماحول جو ہے وہ اس میں ایک عجیب و غریب فضا قائم ہو جاتی ہے اور ہر ایک ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کہ کون آرمی چیف آئے گا، ایکسٹینشن ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ ایک دفعہ ایکسٹینشن لے چکے ہیں اور اب ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق وہ مزید ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہونے جا رہی ہے، اور اسی کے حوالے سے جو بیانات ہیں وہ پاکستان کے سیاسی ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اپوائنٹمنٹ بہت سینسٹیو ہے، اس کے اوپر غور و فکر تو ہونا چاہیے لیکن ایک پروفیشنل وے ہونا چاہیے۔ سڑک پہ یا جلسوں میں اس کو للکار کے اگر کہا جائے آرمی چیف کو حب وطن ہونا چاہیے، میرٹ کے اوپر آنا چاہیے، تو حب وطن کا سرٹیفکیٹ دینے کا اختیار تو بہرحال کسی کے پاس ہے نہیں، تو عام طور پر تو جتنے پاکستانی ہیں ان کی حب وطن سب کی ایک جتنی جاننی چاہیے، اور کسی کو نہ غداری کے سرٹیفکیٹ نہ حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ دینے کا پاکستان میں اختیار حاصل ہے۔ عمران خان کے بیان کے بعد ایک کشیدگی والی فضا بہرحال موجود ہے، رد عمل آیا بڑا سٹرونگ قسم کا ایس پی آر کی جانب سے۔ گزشتہ روز انہوں نے ایک مزید بیان دیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری یہ تو چوروں کا ٹولہ ہے، ان کو تو بالکل اجازت دی نہیں جا سکتی کہ یہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کریں۔ سنیے گا کیا کہا۔ آرمی چیف ہوتا ہے اس کو میرٹ پہ سلیکشن ہونی چاہیے۔ نواز شریف اور آصف زرداری یہ کسی صورت ان دو ڈاکوؤں کو پاکستان کا آرمی چیف نہیں سلیکٹ کرنا چاہیے۔ کیا ہم اتنے اہم عہدے ان دونوں چوروں کے ہاتھ میں دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ اب پہلے والے بیان کو انہوں نے ڈیفینڈ کرتے ہوئے تھوڑی وضاحت بھی کی ہے کہ میرٹ کا تذکرہ کرنا یا ذکر کرنا یہ تو پاکستان کے اور ادارے کے عین مفاد میں دکھائی۔ ہم جو اس ملک کے ادارے مضبوط کریں گے، اور کبھی اگر کوئی تنقید کرتے بھی ہیں اپنی فوج کے لیے اس کی بہتری کے لیے کرتے ہیں، تعمیری تنقید کرتے ہیں۔ کوئی بھی کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ چاہے گا اگر ادارہ مضبوط کرنا ہے میرٹ پہ سلیکشن ہو۔ اس میں کیا غلط بات کی تھی؟ فوج بھی میری، ملک بھی میرا۔ یہ جو کوشش کی جا رہی ہے تحریک انصاف کو اداروں سے لڑانے کی، جتنا تم مجھے دیوار سے لگاؤ گے اتنا میں اور تمہارے سے مقابلہ کروں گا، لڑوں گا تمہارے سے۔ لڑ وہ یقیناً رہے ہیں بہت سارے لوگوں سے، لیکن ان کے اپنے ساتھی شاید ان کے بعض بیانات کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ عارف علوی صاحب نے بڑا انٹیلیجنٹلی اپنے آپ کو ایک طرف کر لیا اور اس کا دفاع نہیں کیا بیان کا۔ شاہ محمود قریشی نے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر رد عمل نہیں دیا، بالکل دائیں بائیں ہو کے نکل گئے ایک انٹریکشن کے دوران۔ اور اسی طریقے سے پرویز الہی صاحب، وہ تو جنرل باجوہ کے دفاع میں باقاعدہ کھل کے سامنے آ گئے، دکھائی گئے۔ پاکستان جس کے سربراہ ہیں محترم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کی دین کے حوالے سے جو خدمات ہیں وہ کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے قوم کی رہنمائی بھی کی ہے اور عملی نمونہ بھی دکھایا ہے۔ جمہوری حکومت کو ایک انہوں نے راستہ دیا، ایک ان کو ہر موقع پر ان کی مدد کی عمران خان صاحب کی۔ جو فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں دراصل یہ قوم کے دشمن ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کو عقل آنی چاہیے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں انہی کی جماعت کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ بھاری ذمہ داری ہے کہ انہوں نے نئی تعیناتی بھی کرنی ہے اور ملک کو اس مشکل سے نکالنا بھی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ آرمی چیف کی تعیناتی ایک حساس ایشو ہے۔ ماضی میں بھی ہم دیکھتے تھے کہ جب نئی تعیناتی جنرل باجوہ صاحب کی بھی تعیناتی ہوتے وقت لگتا یہ تھا کہ شاید جنرل رحیل کے لیے بھی بعض موقع کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے یا نہ دی جائے۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے یہ؟ دیکھیں مشکل بالکل نہیں ہونا چاہیے اور ہونے میں فرق ہے نا، ہوتا ہے مشکل نہیں، ہم نے بنا دیا ہے۔ اچھا، ہم نے بنا دیا، یہ میری نظر میں ایک نان ایشو ہونا چاہیے۔ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہر ملک میں ہوتی ہے، ہمارے آئین میں بڑی واضح ہے اس کا طریقہ کار، اور اس کی ٹرم جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے اندر موجود ہے، 3 سال کی ٹرم ہے۔ جو سینئر موسٹ جنرلز ہوتے ہیں 4، اس سے آگے بھی معاملہ گیا ہے، ان میں سے ایک کو آرمی چیف لگایا جاتا ہے، اور ابھی چونکہ آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ اکٹھی ہوتی ہے، تقریباً ایک ہی دن ہوتی ہے، تو اس لیے جو ٹاپ کے 4 سینئر موسٹ جنرلز ہوتے ہیں ان میں سے 2 4 اسٹار بن جاتے ہیں اور 2 اپنے وقت پر ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں آپ اسی سینیورٹی پرنسپل کو آپ کی حکومت فالو کرے گی؟ نہیں، سینیورٹی کو فالو نہیں کیا جاتا۔ یہ رائٹ جو ہے یہ وزیر اعظم کا رائٹ ہے کہ وہ سلیکٹ کرے۔ میں نے چونکہ ایشو آج کل بڑھا تو میں
اس دن میں نے پچھلی لسٹ دیکھی تو پچھلے جو 73 کے آئین کے تحت 9 یا 10 آرمی چیف لگے ہیں، 10 میرا خیال ہے ان کا نمبر ہے، اور 6 نواز شریف صاحب نے باجوہ صاحب نے آج تک کوئی تنقید ان کے کسی فیصلے پر نہیں ہوئی. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ جو فیصلہ بھی کیا گیا وہ درست ہے. اور سینئر موسٹ جنرلز ہوتے ہیں، انہوں نے کور کمانڈر بھی رہے ہوتے ہیں، انہوں نے جی ایچ کیو میں بھی حساس عہدوں پر کام کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے ڈو کمانڈر، بریگیڈ کمانڈر، یونٹ کمانڈر، تو پوری ایک ان کی تاریخ ہوتی ہے 35 سال کی. تو اس میں نہ ان کو محب وطنی کا سرٹیفکیٹ کسی سے چاہیے، نہ وہاں کوئی میرٹ کی بات کر سکتا ہے، سارے کوالیفائیڈ ہیں جو ان میں سے چیف بنے. آپ نے ابھی ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ نے جملہ بولا، آپ نے کہا کہ نواز شریف نے 10 میں سے 6 لگائے ہیں اور کبھی کسی نے اس کے اوپر تنقید نہیں کی، لیکن 10 میں سے 6 جو انہوں نے تعینات کیے کسی ایک سے بھی ان کی بنی نہیں. وحید کاکڑ کا نام پہلے ذہن میں آتا ہے جو انہوں نے لگائے، پھر آصف نواز کو انہوں نے لگایا، جہانگیر کرامت کو انہوں نے لگایا، پرویز مشرف کو لگایا، راحیل شریف کو لگایا، باجوہ صاحب کو لگایا، کسی ایک سے بھی ان کی بہت زیادہ سورہ صفائی رہی نہیں ہے. نہیں، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ اگر آپ کرنا چاہیں کہ ہوا کیا ہماری تاریخ میں. کیا ہوا ہماری تاریخ میں، ہمارے ملک تاریخ میں ایک بڑا حصہ فوج اقتدار میں رہی ہے، اور ایسے عمل ہمارے نظام میں آ گئے ہیں کہ جہاں پر ایک کانفلکٹ ہے سول گورنمنٹ کے ساتھ، اور بدقسمتی سے جو اتھارٹی ہے ایک ان آفیشیل جو فوج کے پاس رہی ہے اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں. ہمیں ان جو اتھارٹی ہے اور رسپانسبلٹی ہے اس کو ذرا زیادہ کلیئرلی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ کانفلکٹ ختم ہو جائے. ہر ادارے کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، ہر جو پرائم منسٹر ہے، جو آرمی چیف ہے، وزیر ہے، جو بھی ہے، ان کا اپنا ایک کردار ہے، اپنا ایک رسپانسبلٹی ہے آئین کے تحت. موجودہ آرمی چیف جو جنرل باجوہ ہیں، ان کی تعیناتی آپ کے دور حکومت میں، پی ایم ایل این کے دور حکومت میں نواز شریف نے کی، ایکسٹینشن اس کی عمران خان نے کی، اور عمران خان پہلے ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھے تھکتے، اور پوری حکومت سیم پیج کا 4 سال ڈاگل آتی رہی تھی. اب سب سے زیادہ جنرل باجوہ کے اوپر جو ٹرینڈز چلتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ عام طور پر پی ٹی آئی سے منسوب کیے جاتے ہیں. خود عمران اوپنلی کبھی میر جعفر کہتے ہیں، کبھی کچھ اور کہتے ہیں. خرابی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جیسے میں تو ابھی دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے دور میں پہلے انہوں نے بہت زیادہ سپیس دی تھی فوج کو، اور شاید توقعات بہت بڑھ گئی تھی کہ ہر چیز میں ہمیں وہ بیل آؤٹ کریں گے. جب انہوں نے ہاتھ روکا ہے تو پھر وہ ہر چیز میں برے لگنے لگ گئے. دیکھیں، جب آپ سپیس دیتے ہیں تو دوسرا ادارہ سپیس لیتا ہے. ہاں، سپیس دی انہوں نے تو انہوں نے لے لی. اب اس کا پچھتاوا کیا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان باتوں کو آپ نے کلیئرلی ڈیفائن کرنا ہے، پھر آپ کو تنقید کا حق نہیں رہتا. جب آپ ایک کام کر رہے ہیں، جب آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے کام کر لیا، اس کے بعد آگے کی طرف دیکھیں، متنازع مت بنائیں ان چیزوں کو. فوج کے معاملات کو جو غلطی بھی ہو، غلطیاں بے پناہ ماضی میں نہیں ہیں، لیکن یہ معاملات پبلک ڈیبیٹ کا اگر حصہ بنیں گے تو پھر مجھے انتشار کا خطرہ ہے. انتشار تو ہے ابھی، اور ابھی عمران کا اگر آپ بیانیہ سنیں تو مجھے اس انتشار میں اضافے کا بڑا سنگین قسم کے خطرات مجھے نظر آتے ہیں، کیونکہ اگر وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو کویسچن کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کو کویسچن کرتے ہیں، کچھ ججز کی اس کو کویسچن کرتے ہیں، تو یہ تینوں وہ ادارے ہیں اگر یہ متنازع حیثیت میں یا ان کے چیف سربراہ متنازع حیثیت میں ہمارے سامنے کھڑے ہوں تو پورا سسٹم کولیپس کر جاتا ہے. جی، میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جب آپ نے فیصلہ کر دیا، الیکشن کمشنر کا نام عمران خان صاحب نے دیا تھا، تو آج اگر ان کے من پسند ان کے فیصلے ان کو پسند نہیں آتے تو اس کا میں تو ذمہ دار نہیں ہوں. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمشنر صاحب نے کوئی آئین توڑا ہے، کوئی قانون توڑا ہے یا الیکشن لاز کی خلاف ورزی کی ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت نرم رہے ہیں. جس قسم کے کام پی ٹی آئی نے عمران خان نے کیے ہیں ان معاملات پر ان کے فیصلے نرم رہے ہیں. سر، آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر کوئی رول بیس سسٹم زیادہ ٹرانسپیرنٹ نہیں بنایا جا سکتا؟ صرف سینیورٹی کا پرنسپل عام طور پہ آرمی چیف کے لیے نہیں بنایا جاتا، وہ دیکھا جاتا ہے کہ ہو از دا موسٹ سوٹیبل پرسن ٹو کمانڈ. یہ پوری آپ نے نیچے لاکھوں کی فوج ہے جسے لڑنا بھی ہے، اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں موسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ کون سا، لیکن کیا اس کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ رولز میں نہیں لایا جا سکتا؟ وہ سوٹیبلٹی آپ کیسے ڈٹرمن کریں گے؟ اس کا کوئی آبجیکٹیو نظام نہیں ہے کہ آپ نمبر دیں گے جی یہ زیادہ سوٹیبل ہے، وہ نہیں ہے. تو یہ بات پھر وزیر اعظم پہ بھی چھوڑ دی جاتی ہے جو عوام کا منتخب نمائندہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ جو بھی سینئر موسٹ جنرلز ہیں ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ کون سب سے بہتر
یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سارے ہی کوالیفائڈ ہوتے ہیں آرمی چیف بننے کے لیے، لیکن یہ فیصلہ کہ کون سا بہتر سمجھا جاتا ہے وہ آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور یہ فیصلہ یہ نظام غلط نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو زیادہ فارملائز کرنا چاہتے ہیں، یہ بات پھر پارلیمان پہ چھوڑ دیں، یہ پھر ایک پبلک ڈیبیٹ بن جائے گی اور وہاں سے فیصلہ ہوگا۔ اور سر ایک ایشو جس کے اوپر پارلیمان کو اور فوج کو شاید آگے بڑھنا چاہیے وہ ایکسٹینشن کا معاملہ ہے۔ میری ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس پہ متفق نہ ہوں، لیکن ایکسٹینشن کبھی ٹیبل پہ نہیں ہونی چاہیے، ادارے کے مفادات کے خلاف جاتی ہے یہ چیز۔ وہی چیف جس کو میں جنرل کیانی کی مثال سامنے ہے میرے، سب شاباشیاں دیتے تھے پہلے 3 سال کے اندر، اگلے 3 سال وہ متنازع ہو گئے، تو ایکسٹینشن کبھی ٹیبل پہ ہونی نہیں چاہیے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، ایکسٹینشن ایک غیر معمولی عمل ہے، اگر آپ نے ایکسٹینشن کرنی بھی ہو تو ایک غیر معمولی طریقے سے ہی آپ کریں تو وہ بہتر ہے، یعنی قانون کے اندر ایکسٹینشن کی گنجائش نہ ہو، نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ نے کرنا ہو تو پھر پارلیمان قانون کو امینڈ کر کے ایک دفعہ اجازت دے کر یہ فیصلہ کرے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو چیف جسٹس تھے اس وقت 2019 میں، آصف کھوسہ صاحب نے تو کیس تو ایسے لیا تھا کہ شاید کوئی رول بنائیں گے، لیکن بعد میں چھوڑ کھوسہ صاحب نے جو پارلیمان میں بھیجا، اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمان اس بات میں ناکام رہی کہ انہوں نے آئین کو امینڈ کیا کرنا ہے۔ آئین تو امینڈ کیا ہی نہیں، اس کے اندر ہی گنجائش دے کر انہوں نے کر دیا تھا۔ لا آرمی ایکٹ وہ امینڈ ہوا، اور وہ غلط امینڈ ہوا میری نظر میں، کیونکہ اس میں آپ نے مزید ابہام پیدا کر دیا۔ اس میں آپ کو واضح طور پر لکھنا چاہیے تھا کہ ایکسٹینشن نہیں کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر مستقبل میں اگر آپ پارلیمان نے حکومت ہوتی ہے، پارلیمان نے ایکسٹینشن دینی ہے تو ایکسٹینشن دے دیں۔ اس پہ میرے خیال میں آرمی ایز انسٹیٹیوشن دے شوڈ پلے اے رول۔ اس کے یہ آپ میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ پہلے اور جگہ بھی کہا ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ فوج یہ کرے گی، کیونکہ ان کے اپنے نظام میں ابہام پیدا ہو گیا۔ سر سیاست جہاں آج کھڑی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جماعت سے نواز شریف کو واپس آنا چاہیے۔ آپ کی کاؤنٹر بیانیہ جو ہوتا ہے نا سیاست کے اندر، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ عمران خان نے ایک 27 مارچ کو بیانیہ دیا ہے جو ان کی 3.5 سال کی حکومتی کارکردگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے یوں ایک پرچہ لہرایا، یہ دھمکی آئی ہے، وہ اس کو 4 مہینے 5 مہینے سے میدان میں رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ آپ کی جماعت سے کوئی بیانیہ نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل جھوٹ بکتا ہے، وقتی طور پہ بالکل جھوٹ بکتا ہے۔ آپ جھوٹ بولیں، ہر روز بولیں، کثرت سے بولیں، بار بار بولیں، وہ یقیناً بکتا ہے۔ یہ ہم انسان ہیں، یہ انسان کی کمزوری ہوتی ہے کہ جو بات وہ سنے اور اس پر یقین کرنا چاہے پھر یقین کرتا ہے۔ تو یہی کیفیت ہماری بھی ہے۔ عمران خان ایک جھوٹ کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ سب معاملے وہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ معاملات ملک کے لیے خطرناک ہیں۔ ملک کے اندر نفاق پیدا ہو گیا ہے، انتشار ہے، معاشرے کے اندر انتشار ہے۔ یہ بڑی خطرناک باتیں، میں حقیقت سے آپ کو کہہ رہا ہوں، ان کے اثرات جو ملک پر ہوں گے بہت ہی منفی ہوں گے۔ اور آج بھی وقت ہے کہ یہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم اپنی سیاست کے لیے ملک کو داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ سر میاں صاحب اپنا فیصلہ کریں گے۔ وہ علاج کی غرض سے گئے تھے اور علاج ان کا جاری ہے۔ میں 2-3 ہفتے پہلے بھی ان سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور اس دن بھی ان کا ایک پروسیجر ہو رہا تھا۔ تو یہ بات تاثر کہ وہ علاج نہیں کرا رہے اور شاید لندن میں آرام سے بیٹھے ہیں۔ میاں صاحب پاکستان کے علاوہ کہیں رہنے والے شخص نہیں، میں آپ کو حقیقت سے بتا سکتا ہوں۔ ہی شوڈ بی اراؤنڈ ناؤ، اب ان کو آ جانا چاہیے۔ ہمارا دیکھیں، میری ان کو رائے یہ ہے کہ علاج کروا کر، یہ سیاست میں انہوں نے اپنا بڑا کردار ادا کیا ہے، آج بھی کر رہے ہیں، لیکن صحت ضروری ہے، اور اب ان کی تقریباً 70-71 سال عمر ہے، تو اس میں صحت کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں۔ سر آپ نے جس حالات میں حکومت لی، آپ کو حکومت لینی چاہیے تھی کیا؟ اس وقت نو کانفیڈنس کے ذریعے آپ کو آنا چاہیے تھا؟ بالکل نہیں لینی چاہیے تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور میرا وہ بات غلط ثابت ہوئی، اس لیے کہ جہاں پر آپ کے ملک کو پہنچا دیا گیا تھا، مجھے اس کا حقیقت سے علم نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ میری رائے یہ تھی کہ آپ الیکشن عدم اعتماد ضرور کریں، اس وقت الیکشن میں چلے جائیں۔ الیکشن کا پروسیس 7 مہینے کا تھا، جو چیف الیکشن کمشنر نے سپریم کورٹ میں بتایا کہ ابھی تک یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا۔ پاکستان 7 ہفتے کی بھی جو انٹرم گورنمنٹ ہے، جس میں کوئی اختیارات نہیں ہوتے، کوئی فیصلے نہیں کر سکتی، اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ میری آج بالکل ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے، جو حالات میں نے دیکھے ہیں حکومت میں آنے کے بعد، کہ آپ شاید اپریل کا مہینہ بھی نہیں گزار سکتے تھے،
جہاں پر پاکستان کو پہنچا دیا گیا تھا. آپ نے اپریل میں ہی ڈیفالٹ کر جانا تھا. تو یہ ایک حکومت آئی ہے, اس کے زعماء نے فیصلہ کیا. آج وہ فیصلہ میرا بھی فیصلہ ہے, اور جو حقائق ہیں وہ شاید اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ درست تھا. حالانکہ میں پہلے کہا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا تھا, لیکن میری رائے پورے حقائق پر مبنی نہیں تھی اور غلط ثابت ہوئی. لیکن عمران نے بعض فیصلے غلط کیے ہوئے تھے, جیسے فیول پرائسز کو 150 پہ فکس کر کے وہ گزارا نہیں تھا ہو سکتا. IMF کا پروگرام رکا ہوا تھا, اس کو ریوائیو کرے بغیر ہم آگے نہیں تھے جا سکتے. لیکن میں آپ کی اس تھیوری سے اتفاق نہیں کرتا کہ اپریل میں ہم ڈیفالٹ کر جاتے. عمران خان خود ہم سارے ایکشنز کو ریورس کرتے جو انہوں نے لیے تھے, اس لیے کہ وہ آپ کے لیے چھوڑ کے گئے تھے یہ گڑھا. کیا آپ آئیں گے تو آپ اس کو گڑھے نہیں, آپ عمران خان پہ کسی ادارے کا کسی بیرون ملک اعتماد نہیں تھا. میں ایک چھوٹا سا نمبر آپ کو بتاتا ہوں. یہ صرف تیل کی مد میں جو پیسے لگے ہیں, یہ رقم ان 3 کول پاور پلانٹ سے جو چین نے CPEC کے تحت لگائے تھے, یہ رقم ان سے زیادہ ہے. یعنی ہم نے 2.5 مہینے میں جو چین نے CPEC کے تحت 3 کول کی یعنی 4000 میگا واٹ بجلی لگائی ہمارے ملک میں, زیادہ رقم ہم نے پیٹرول پمپ پہ تقسیم کر دی. کتنا پیسہ لگا اس کے اوپر؟ تقریباً $3 ارب. $3 ارب کو 600 ارب روپیہ. جی 600 اب تھا, اس زمانے میں تقریباً 170-180 کے تقریب تھا, تو آپ 500 کے قریب لگا لیں. یہ بدقسمتی ہے. کوئی ایسا فیصلہ کوئی ملک, ہم بیرون ملک جاتے ہیں, وہ مالک کہتے ہیں یار ہم تیل بنانے والے ملک ہیں, ہم پوری دنیا کو تیل دیتے ہیں, ہم اپنے ملک میں قیمت خرید سے کم پیٹرول نہیں بیچ سکتے. آپ لوگوں نے کیسے بیچا ہے؟ یہ وہ فیصلے ہیں جس نے جو ادارے تھے عالمی, ان کا مکمل اعتماد, کیونکہ یہ فیصلے عمران خان کے نہیں ہوتے, یہ فیصلے حکومت پاکستان کے ہوتے ہیں, ان کا مکمل اعتماد آپ سے اٹھا دیا تھا. اور اس کی ایک بھاری قیمت, جب یہ ریویو ہوئے, پاکستان کی تاریخ میں IMF کا اتنا سخت ریویو کبھی نہیں ہوا. ایک نمبر کو, ایک آپ کی بات کو پرکھا گیا, تولا گیا, ناپا گیا, اس کے بعد آپ نے یہ ریویو مکمل کیا. سر انہوں نے ناک سے لکیریں نکلوائی یار, ہر چیز انہوں نے کہا کر کے آؤ گے تو پھر بورڈ میں جائیں گے, یہ بھی کر کے آؤ گے تو بورڈ میں جائیں گے, کوئی چیز چھوڑی نہیں انہوں نے جو نہیں کری. یہ مہربانی عمران خان صاحب کی تھی, جو وعدے کچھ کر کے آتے تھے, یہاں کرتے کچھ تھے, اور آخر میں تو مکمل طور پہ ہر اقتصادی اصول کی نفی کر دی. یہ مذاق ہی نہیں ہے, یہ چھوٹی تباہی نہیں ہے, یہ بہت بڑی تباہی. اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, اپریل کے اندر آپ کا حال سری لنکا والا ہو جانا تھا. سر لیکن جو روپے کا حال نظر آ رہا ہے, مجھے تو خوف آتا ہے کہ ہم کہاں جا کے رکیں گے. آپ کو 189 تھا اس دن, نو کانفیڈنس والے دن, ایک دن پہلے 181 تھا, تو نو کانفیڈنس والے دن 189 پہ آ گیا تھا. ابھی دیکھیں 233 پہ آج مارکیٹ بک رہی ہے. جی ٹھیک ہے, یہ کیسے زندہ رہ جائیں گے؟ 27% کے اوپر انفلیشن ہے 50 سال میں, وہ کیسے زندہ کیسے رہیں گے؟ یہ معاملات ہیں, ان کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے, ان کو بہتر کرنا ہے, یہی ہمارا کام ہے. 4 سال کی غفلت, 4 سال کی کوتاہیاں, 4 سال کے غلط فیصلے, 4 سال کی ملک دشمنی میں کہوں گا, وہ 4 مہینے میں دور نہیں ہوتی. یہ اس کے اثرات ہیں. انشاءاللہ ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں, اس کی ایک بھاری سیاسی قیمت ادا کی ہے, بہت بھاری. یہ وہ فیصلے ہیں جو ہر پولیٹیکل لیڈر کی جو اقتدار میں ہو ذمہ داری ہوتی ہے. عمران خان نے وہ ذمہ داری نہیں نبھائی, ہم نے وہ نبھائی ہے, اس کی قیمت ادا کی ہے, اور اسی سے آپ کی معیشت کو استحکام ملے گا اور ملک کے حالات بہتر ہوں گے. کوئی اور شارٹ کٹ نہیں ہے, کوئی معجزہ نہیں ہے, یہی مشکل فیصلے ہیں اور یہی راستہ ہے. یہ دیکھیں پینفل ڈیسیژن ہے, یہ پاپولر ڈیسیژن نہیں ہے. بجلی کی قیمت یا ٹیکس بڑھانا یا مہنگائی اوپر چلی جائے تو یہ پینفل سارا ایڈجسٹمنٹ ہے جس میں سے آپ گزرے. لوگوں نے اس چیز کو پذیرائی نہیں دی. آپ کو جلسوں کے اندر عمران خان للکارتے ہوئے نظر آتے ہیں, لوگ ان کی طرف جھکاؤ زیادہ رکھتے نظر آتے ہیں, آپ کی ایکسیپٹنس کم ہے. تو مجھے تو آپ کی سیاست بالکل سمجھ نہیں آ رہی. نہیں تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اقتدار میں آئیں اور ہم ملک کی معیشت کو تباہ ہونے دیں, سری لنکا بنا دیں, کہ اس سے پاکستان کی بہتری ہوگی. میں نے پہلے کہہ دیا, آپ آتے ہی نہ تو شاید وہ خود ہی ریوائیو کر لیتے. یہ آپ کی رائے ہے, میں نے آپ کو بتایا میری بھی رائے یہی تھی, لیکن جو حقائق میں نے دیکھے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حق میں اس کولیشن نے ایک بہتر فیصلہ کیا اور اس کی بھاری سیاسی قیمت ادا کی اور کرتے رہیں گے. یہ بھی میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. کب فیصلے ہیں, کب آپ مناسب وقت سمجھتے ہیں
نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد کیا کیئر ٹیکرز آ جانے چاہیے؟ الیکشن کا پروسیس ہونا بالکل نہیں. آپ کیئر ٹیکر کے متحمل نہیں ہو سکتے. حکومت وقت پورا کرے اور عوام کے پاس جائے. اسی طریقے سے چلیں گے تو آپ کو دوست ممالک سے جو توقع تھی کہ کیش سپورٹ مل جائے گی، کیش سپورٹ آپ کو ملی نہیں. چائنیز نے دیا اور اس کے لیے آپ کو آرمی چیف کی بھی مدد لینی پڑی، پھر وہ لون آپ کے رول اوور ہوئے. سعودیوں سے سپورٹ مانگنی تھی، قطر سے مانگی تھی، چیف کو ساتھ وزٹ کرانا پڑا. وی آر ان اے ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن. جی بالکل. اگر آپ یہ حکومت نہ ہوتی آپ اس سے 10 گنا زیادہ مشکل پوزیشن میں ہوتے. دنیا میں نے کہا آپ کو دیکھ رہی ہے کہ کیا یہ ذمہ دار لوگ ہیں، کیا یہ ذمہ دار ملک ہے، کیا یہ قیمت خرید سے کم پیٹرول بیچے گا، کیا یہ قیمت خرید سے کم گیس بیچے گا، کیا یہ قیمت خرید سے کم بجلی بیچے گا، کیا یہ اپنے عوام کو دھوکہ دے گا یا یہ اپنے معاملات درست کرے گا. آج لوگ پورا دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے. اس لیے آپ نے جو مشکل فیصلے کیے ہیں اس کا انشاءاللہ آپ کو ریزلٹس ملیں گے. نکلیں گے کب اس بحران سے؟ کیونکہ اس وقت سیلابوں نے وہ ڈبل ایج سورڈ کر دیا. ادھر سے بھی مار پڑ رہی تھی اکانومی اور مہنگائی سے، سیلابوں نے اور آ کے ڈبو دیا، سبزیاں بھی برباد ہو گئی. بالکل یہ بات درست ہے. میں نے اس عدم اعتماد سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ جہاں پر آپ 2018 میں تھے آپ کو 5 سال لگیں گے وہاں پر پہنچنے میں. یہ عمران خان حکومت کر رہا تھا. 2018 تک پہنچنے میں آپ کو 5 سال کا عرصہ درکار ہے. ابھی جو دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں، کموڈٹی پرائسز ہیں، جو دنیا میں ایک ریسیشن ہے، سب کے اثرات ہم پہ ہیں. اس جو یہ فلڈ بارش سے آیا، جو اس کے اثرات ہیں وہ بھی آپ پر آئیں گے. تو آپ کو وقت چاہیے. لیکن اگر آپ نے سمت ہی درست نہ کریں، آپ ایک راستے پہ چلنا ہی شروع نہ ہو، معجزات کا انتظار کریں تو پھر کام نہیں چلتا. ہم نے سمت درست کر دی ہے، چل پڑے ہیں. اب جو بھی پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے، حکومت آئے گی، اگر وہ اس راستے پر چلتی ہے تو میرا خیال آپ کو 5 سال کم از کم چاہیے پھر بھی 2018 کے سطح پر پہنچنے کے لیے. سر وہ 5 سال تو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کو تو اگلے 4-5 ماہ میں اپنی راہ درست کرنی ہے، اور اس کے لیے اب آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ ریالٹی میں دیکھوں نا تو آپ کو سیلاب کے بعد ہارڈلی آپ 2% گروتھ کے اوپر کھڑے ہوں گے اور ہائی فسکل ڈیفیسٹ ہوگا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا فوڈ آئٹم کی امپورٹ سے بڑھ جائے گا. تو یو آر فیسنگ اے چیلنج جس سے نکلنا آسان نہیں ہے. یہ چیلنج سچویشن رہے گی جب تک کموڈٹی پرائسز کم ہونا شروع نہیں ہوتی یا آپ کے اپنے حالات مستحکم نہیں ہوتے. یہ رہیں گی. آپ کو انہیں چیلنجز اسی لیے حکومتیں ہوتی ہیں، یہ ان چیلنجز کا مقابلہ کریں. اور اگر یہ حکومت نہ آتی یہ چیلنج اس سے بہت زیادہ ہوتے. یہ بات بھی آپ مانیں یا نہ مانیں، حقیقت یہی ہے. شاہد صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی. ایک بریک لے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد صاحب جو اس وقت عمران کی پوزیشن ہے، عمران روڈ کے اوپر ہیں، روز جلسے کر رہے ہیں، آپ لوگ کیسز بنا رہے ہیں کچھ ان کے اوپر. یہ کبھی تقریر والا کیس ہو گیا، کبھی اور ہو گیا. اس سے معاملہ سدھرنے والے نہیں ہیں. کچھ آپ کو انگیج کرنا چاہیے. انگیجمنٹ میں بعض اوقات کوئی رستہ نکلاتا ہے. للکار سے عمران کی بھی رستہ نہیں نکلنا، اور آپ اگر انتظار کریں گے تو اسے بھی رستہ نہیں نکلنا. جی بالکل. انتظار کس بات کا؟ آئی ڈونٹ نو بٹ یو شوڈ انٹریکٹ. آج ضرورت یہ ہے کہ ملک میں فلڈ ہے. آج ملک کی معیشت کو دیکھ لیں. بدترین حالات. میں سمجھتا ہوں کہ شاید 1971 کے حالات میں تو بہت چھوٹا تھا، آپ شاید مجھ سے بھی چھوٹے ہیں، تو اس وقت جو حالات تھے آج اس سے وہ بدترین وقت تھا. آج اس کے بعد بدترین وقت ہے معیشت کے لیے، پاکستان کے لیے. یہ کیوں ہوا اس کے اوپر آپ بحث کرنا چاہیں تو بحث کر سکتے ہیں. اس کا کون ذمہ دار ہے اس پر بھی بحث کر لیں. لیکن یہ حقائق ہے. آج اس ملک کو اتفاق کی ضرورت ہے، نفاق کی نہیں. آج ہم سب مل کر اس ملک میں سب شامل ہیں. میں نے بار بار آپ کے پروگراموں میں بھی کہا ہے، ہر جگہ کہا ہے کہ آج ایک ٹیبل پر بیٹھیں. اگر نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو آپ کو بہت مشکلات ہوں گی. سر کسی کو لیڈ رول ادا کرنا پڑے گا. مجھے تو کسی بعض اوقات خوف آتا ہے کوئی بڑا حادثہ نہ کروا بیٹھے اس مشکل صورتحال میں جسے ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. سم باڈی شوڈ پلے دیٹ ایلڈرلی رول جو ساروں کو اکٹھا بٹھا کے اس ملک کو آگے لے کے جائے. ہم سڑکوں پہ لڑ کے پاکستان کا مسئلہ نہیں حل کر سکتے. نہیں، نہ آپ گالیوں سے کر سکتے ہیں، نہ آپ دھمکیوں سے کر سکتے ہیں، نہ آپ جھوٹ سے کر سکتے ہیں. آپ کو حقائق کا مقابلہ اتفاق سے کرنا پڑے گا. حقائق بڑے تلخ ہیں. ہمیں یقین، میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ میں حیران ہوں کہ یہاں کسی کو احساس نہیں ہے، شاید پرواہ بھی نہیں ہے کہ ہم کن مشکلات میں ہیں. سر جو عوامی رائے ہے نا وہ بہت ساری چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہے. عمران خان نے 27 مارچ سے جو کچھ کہنا شروع کیا ہے، لوگ اس سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ 3.5 سال آفس میں کیا کیا تھا. وہ کہتے ہیں امریکی سازش سے حکومت گرا دی، آپ لوگ چور اور ڈاکو ہیں. یہ بیانیہ زیادہ بک رہا ہے.
آپ مانیں یا نہ مانیں، پسند کریں نہ پسند کریں، بیانیہ بالکل بک رہا ہوگا کہ آپ بیانی سے مسائل حل ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے، تو پھر اس لیے آپ مسائل کو حل کرنا، بیانی اپنا کر لیں. یہ سیاست ہے، سیاست بک گئی ہے تو چلیں. اب ایک آدمی سیاست میں ایک الیکشن جیتے گا، ایک ہارے گا، جو جیتے گا اس نے حکومت بنانی ہے. کیا اس کے جھوٹ سے، کیا اس کے نعروں سے، پاپولیرٹی سے آپ مسائل حل کر لیں گے؟ سر اے پی ایس کے بعد امتحان الیکشن میں پاکستان کے عوام کا ہوگا. اے پی ایس آنے کے بعد اکٹھے بیٹھے تھے سیاسی رہنما، تو ایک حل نکل آیا تھا، نیشنل الیکشن پلان بن گیا. آپ نے وہ جو انتہا پسند تنظیمیں تھیں ان کے خلاف کارروائیاں کی، حالات ملک کے بہتر ہو گئے. ابھی بھی شاید آپ کو یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر، آپ بیٹھیں کچھ براڈر فریم ورک کے اوپر انڈرسٹینڈنگ کر لیں، سب اپنی اپنی سیاست کریں، نہیں صحیح لیکن بات، پاکستان کی قیمت کے اوپر سیاست نہیں ہو سکتی، پاکستان کی سالمیت پہ سیاست نہیں ہو جی سکتی. صحیح بات ہے. تو کون ہوگا وہ جو آپ کو اکٹھا میں بٹھائے گا؟ یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہوتی ہے. وزیر وزیر اعظم جو ملک اعظم کے وزیر اعظم ہیں ان کا چاہیے کہ سب کو دعوت دیں، کیوں نہیں دیتے؟ اور دینی چاہیے. آپ نے بات کر دی ہے، میں بھی ان سے، مطلب میں تو شہباز صاحب کو اگر فون اٹھا کے کہہ سکتا ہوں تو میں تو انہیں کہوں گا عمران کو بلائیں، آپ اس سے جی ملیں، سب کو بلائیں، اس کے جو کنسرنز ہیں ایڈریس ہو سکتے ہیں کریں، سب کو بلائیں، جوڈیشری کو بھی بلائیں اور میڈیا والوں کو بھی بلائیں، اور فوج کو بھی بلائیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھیں سب. آج دیکھیں ہمارے ملک کے اقتدار جو آئین میں طریقہ کار لکھا ہے اس کے مطابق نہیں چلتا. سر آپ جو لفظ ایک استعمال کر رہے ہیں نا، نفاق کا جو معاشرے میں ہے، جو پولرائزیشن کی کیفیت یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ ملک باقی آدھے ملک کو غدار سمجھ رہا ہے یا کہہ رہا ہے اس کو، یہ ملک کے لیے یکجہتی کے لیے اچھی صورتحال نہیں ہے، اور ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور اس کا حل نکالنا چاہیے. حل یہی ہے جو آپ نے تجویز کیا ہے، لیکن اس کو شروعات کریے، وزیر اعظم سے بیٹھیے. جی بالکل بالکل، وہ ان کو بھی خبر مل جائے گی، میں بھی کہہ دوں گا، آپ بھی کہہ دیں. شہباز صاحب میرا خیال ہے بڑے ایکسیسیبل پرائم منسٹر ہیں، ہر ایک سے بات ہو جاتی ہے، ان کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ اکٹھا بیٹھیں گے تو تب ہے نا. نہیں ہم دیکھیں انہوں نے بار بار ایز اپوزیشن لیڈر بھی شہباز صاحب نے ہاتھ بڑھایا، پہلے دن بھی بڑھایا اور آخری دن بھی بڑھایا. اب یہ عمران خان صاحب پہ ہے کہ وہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں. میں نے تو عمران خان صاحب کی حکومت میں جب بھی کوئی بات ہوئی ہے ہمیشہ دھوکہ ہی دیکھا ہے. یہاں بھی بے شک دھوکہ دے لیں، لیکن ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا اس ملک کے عوام کے لیے، اس ملک کے عوام کے سامنے ہم سب جواب دیں، چاہے ہم سیاست میں ہیں، چاہے ہم فوج میں ہیں، چاہے ہم جوڈیشری میں ہیں، چاہے ہم میڈیا میں ہیں، جو بھی ادارے اس ملک میں حکمرانی پر اثر انداز ہوتے ہیں، سب ذمہ دار ہیں. سر 2 کیس ہیں عمران خان کے اوپر، بلکہ کافی سارے، اب تو وہ کانٹیمپٹ والا بھی ہے، تو اس میں بھی میرا خیال میں انہیں بغیر کسی کنڈیشن کے عدالت کے سامنے اپولوجی کر لینی چاہیے. آج انہوں نے ریگریٹ کے اور ریمورس کے لفظ استعمال کیے ہیں، لیکن فورن فنڈنگ والا سنجیدہ معاملہ ہے. خانہ کے اوپر آج انہوں نے اپنا جواب سبمٹ کروایا. آپ کیسوں کے ذریعے اس صورتحال کو قابو نہیں کر سکیں گے، آپ کو سیاسی حل چاہیے اس کا. نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر کے بھی، آپ ڈسکوالیفائی کرنے کے باوجود ابھی تک فیصلے نواز شریف کر رہے ہیں نا، تو عمران خان کے اوپر بھی مور لگ جائے گی تو فائدہ نہیں ہوگا unless there is a political way out. ہم نے کسی پر ہیروئن نہیں ڈالی، ہم نے کسی پر الزام لگا کر الزام لگائے بغیر گرفتار نہیں کیا، ہم نے کسی کو جیل میں نہیں ڈالا، ہم نے کسی کی حد تک نہیں کی. یہ جو عمران خان صاحب نے کیے ہیں، آپ جلسوں میں ججوں کو دھمکیاں دیں گے، کچھ تو ہوگا. میں نہ بھی کرنا چاہوں تو کچھ ہوگا. اگر آپ جو باتیں کریں گے ان کے اثرات تو آئیں گے. اگر آپ نے فورن فنڈنگ کیس میں 7 سال گزار دیے، ایک کاغذ جمع نہیں کرایا، اپنا کوئی دفاع پیش نہیں کر سکے، پھر کچھ تو ہونا چاہیے نا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم وہ ملک ہیں جس نے اس ملک کے وزیر اعظم کو ایک ڈائریکٹر فیس نہ لینے پر اقتدار سے علیحدہ کر دیا تھا. اکاؤنٹ ریسیویبل کے اوپر ڈسکوالیفائی لائف ٹائم، جی پوری زندگی کے لیے. اور ریسیویبل تھا نہیں کیونکہ کمپنی ختم ہو چکی تھی، وہ ریسیویبل کلیکٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ ایسٹ نہیں تھا. تو میں ان باتوں کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. ہماری بدقسمتی سے ہماری عدلیہ کے فیصلے بہت سے ایسے ہیں جو نہ پریسیڈنٹ کے طور پہ کورٹ ہو سکتے ہیں، نہ ہی ان کو قانون قبول کرتا ہے، قانونی تاریخ قبول کرتی ہے، نہ ہمارے ملک کی تاریخ قبول کرتی ہے. آج ہم سب کے لیے یہ وقت ہے کہ ذرا اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اس کے اثرات ملک پہ کیا ہو رہے ہیں. میں یہاں لمبی کوئی داستان نہیں بیان کرنا چاہتا، پر میں آپ کے سامنے 20 کیس رکھ سکتا ہوں جن فیصلوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے. تو ہر ایک حصے دار ہے،
ان باتوں کو ایک طرف کر دیں کہ کون سا جج تھا, کیا اس نے کیا, کیوں کیا. وہ بڑے نون کیسز ہیں سر, ریکو ڈیکار کی ہے, اسٹیل ملز ہے, سارے سزائیں ہمارے سامنے پتہ ہے کیا کچھ ہوا. روز مرہ کی بنیاد پہ ایسے فیصلے ہیں جس سے لوگ فیصلے کرنے چھوڑ دیتے ہیں, جس سے بیوروکریٹ فیصلے نہیں کرتا, جس سے سیاستدان گھبراتے ہیں فیصلے کرنے سے, جس سے ملک کے بزنس لیڈر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر ملک کا کیا ہوگا؟ پھر ملک معیشت کہاں سے ترقی کرے گی؟ تو ہمیں اب ان باتوں کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو فیصلے کرتے ہیں ان کے ملک پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. جہاں پر آپ ایک غلط کام کر رہے ہوں, آپ کو عدالت سے سٹے مل جاتا ہے. میں اسٹیٹ ہوں, میں کہتا ہوں میں آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں, اس غلط کام سے سٹے مل جاتا ہے کہ تم غلط کام جاری رکھو. وہ آدمی کو وہ غلط کام جاری رکھتا ہے. میرے شہر میں مری میں بلڈنگیں بنی ہیں, غیر قانونی کنسٹرکشن ہے, نہ نقشہ ہے نہ کچھ ہے, عدالت کے سٹے پہ ہیں. ان کی کنسٹرکشن عدالت کے سٹے کے اندر ہوئی ہے. سٹے کا مطلب یہ لیا گیا کہ جی آپ ان کو چھیڑیں گے نہیں, بلڈنگ بنائی جائیں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی ہے, اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے تھے کہ بلڈنگ نہیں بنے گی غیر قانونی, نقشے کے بغیر وہ ہوئے, اور پورا ملک اس قسم کے فیصلوں سے بھرا ہوا ہے. سر ویسے کولیکٹیولی ہم پاکستان کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں نا, بڑا ظلم کر رہے ہیں. ابھی آپ سندھ کا دیکھیں, وہ جو جن علاقوں کے اندر پانی میں ڈوبا ہوا ہے, 4 سدہ والی سائڈ پہ جہاں پہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے, آپ کی ڈرینیج سسٹم نے کام ہی نہیں کیا. آپ نے ڈرین بنائی ہوئی ہے سندھ میں بھی, LBOD بھی بنائی ہوئی ہے, RBOD بھی بنائی ہوئی ہے, پانی آپ کا ڈرین آؤٹ نہیں ہوا. آپ کا نالوں کے اوپر ہم نے پلاٹ بنا لیے ہوئے ہیں, جہاں ڈرین صاف کرنی تھی ڈرین صاف نہیں کی ہوئی ہے. ہم ہر وہ کام کیا ہوا ہے جو چوری والا راستہ ہے, اور پھر ہم ڈوبے مرے ہیں لوگ, تو پھر کہتے ہیں کہ کیوں ایسے ہو گئے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ ان غلطیوں کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اٹس اے فیلئر آف فیصلے نہ کرنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ہماری گورننس اسٹرکچر کے اندر اتنے فلاز ہیں کہ ہر غلط کام کے لیے گنجائش موجود ہے اس میں. اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ کچھ بھی کر جائیں. جی یہی بات ہے. آپ مری کی کنسٹرکشن کی مثال دے رہے ہیں, تو ارتھ کویک کے بعد ایسے کرمنل ایکٹ کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. خدا رحم فرمائے ایک اور جھٹکا لگے تو اس بلڈنگ کا میں بالکل آپ سے کہا. ابھی دیکھیں آپ کے سوات کے اندر کیا ہوا, دریا کے اندر ہوٹل بنے ہوئے, اڑا کے لے گئے, نالوں کے اندر ہوٹل بنے, اڑا کے لے گئے. تو یہ جو غلطیاں ہیں, یہ ان کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے بدقسمتی سے. حل کوئی نہیں ہے. ہم اب کولیکٹیولی اپنے آپ کو سدھارنے میں تیار نہیں ہے, اسی لیے ہم تباہیوں کا شکار ہو رہے ہیں. حل لیڈرشپ. پاکستان کا اگر ایک فیلئر ہے وہ لیڈرشپ کا فیلئر ہے. پاکستان کے عوام نے فیصلے کیے ہیں, اچھے کیے ہیں برے کیے ہیں, وہ اگلے الیکشن میں درست ہو جاتے. لیکن چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہو, چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, جوڈیشل لیڈرشپ ہو, بزنس لیڈرشپ, سب کی ان معاملات میں ان کا حصہ شامل ہے. کوئی اس سے بری ذمہ نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں ماضی کے بجائے مستقبل کو دیکھیں, بیٹھیں اور آگے کے راستے کا تعین کریں کہ ہم نے ملک کیسے چلانا ہے. یہ 23 کروڑ کا ملک ہے. شاہد صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی, ایک بریک لے لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد صاحب آپ امریکہ کی بہترین یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آئے ہیں. بعض چیزیں جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں ایز انسٹیٹیوشنز کام نہیں کرتی, پرسنالٹی ڈریون ہے. آپ کی جہاں تعلیم ہوئی ہے, اگر آپ جیسے لوگ سیاسی جماعتوں کے اندر ایوالو کر کے ایک انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کی طرف لے کر آئیں تو نیچے تک اس کا اثر ضرور آئے گا. آپ کی جماعت میں میرے خیال 8-10 لوگ ٹاپ ٹیئر میں دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے. مفتاح پڑھا ہوا ہے, خرم دستگیر پڑھا ہوا ہے, اور کئی پڑھے ہوں گے, اپنے احسن اقبال پڑھے ہوئے ہیں, وارٹن بزنس اسکول. لیکن ان کا یوزفلنس تب ہے کہ وہ آپ سیاسی جماعتوں سے اس چیز کو ایوالو کر کے اوپر تک لے کر آئیں. وہ ریفلیکشن نہیں ہے. ان معاملات میں وقت لگتا ہے, ہماری خواہشات بے پناہ ہوتی ہیں, وقت لگتا ہے. پوری دنیا میں یہ ایولیوشنری پروسیس ہے. اس وقت جو آج کے حالات ہیں, جو دنیا جیسا چلتی ہے, ہمارا ملک بھی اس کے اندر شامل ہے. ملک آخر سیاستدانوں نے ہی چلانا ہوتا ہے. وہی حکومت بناتے ہیں, وہی ملک کو ویژن دیتے ہیں, وہی اس کے راستے کا تعین کرتے ہیں. 3 چیزیں آپ کو چاہیے. آپ کو تعلیم چاہیے, ڈگری نہیں تعلیم. آپ کو دنیا کا تجربہ چاہیے, آپ نے کوئی کام کیا ہو, آپ نے نوکری کی ہو, آپ نے کاروبار کیا ہو, آپ کو پتہ ہو کہ دنیا کیسے چلتی ہے. اس کے بعد آپ کو پولیٹیکل پروسیس سے گزر کے آپ پہنچتے ہیں کسی عہدے پر. میں ایک MNA بن گیا اور میں کہتا ہوں اگلے دن مجھے منسٹری دے دو. مجھے کوئی حکومت کا تجربہ نہیں ہے, میں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا, میری پڑھائی نامکمل ہے. میں اپنے سیاسی عہدے یا سیاسی زور کی بنیاد پہ
میں وزیر تو بن گیا لیکن میری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگی. اس لیے یہ پورا ایک پروسیس ہے جو وقت کے ساتھ جو آگے بڑھتا ہے. ہمارے ملک میں جو یہ فل سٹاپ آتے ہیں, کاماز آتے ہیں, یہ مشرف صاحب کا جو پیریڈ تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری جنریشن سیاستدانوں کی سیاست سے نکل چکی ہے اور ان کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں آئی. آپ انفرادی طور پر شخصیات کو دیکھ لیں جو 85 کی اسمبلی میں تھیں, ان کی کوالٹی دیکھ لیں, جو آج لوگ ہیں ان کو دیکھ لیں. آپ پورا پارلیمان لے لیں, آپ 5 لوگوں کی کابینہ نہیں بنا سکتے جو حقیقی معنوں میں ملک کے معاملات کو حل کرنے کے قابل ہوں. یہ ہم اس کیفیت پہ پہنچ گئے. ہم نے خود ڈکے ہے, یہ صرف ڈکے نہیں ہے, ہم نے چوروں کو پرورش کی ہے, اس نظام نے پرورش کی ہے. ہم نے الیکشن چوری کر کے لوگوں کو آگے بڑھایا ہے اور حقداروں کو پیچھے کیا ہے. جب ہم یہ کرتے رہیں گے نظام کے اندر تو پھر ملک نہیں چلتے. آج ہم جو کچھ بھی ہو رہا ہے ملک میں, اس کی بنیادی وجہ نظام میں مداخلت ہے. سر, پوری آپ کی جو سیاست میں لیڈنگ لائٹس ہیں ان کے اندر ایک نوابزادہ نصر اللہ نہیں ہے جو آپ کی ایک سیاسی جماعتوں کو اکٹھا بٹھا کر ایک لائحہ عمل کے اوپر اکٹھا کر لے. ایک نوابزادہ نصر اللہ نہیں ہے. کوئی ایک تو پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے جس کے ارد گرد 10 لوگ بیٹھ کے سیاسی جماعتوں کے بڑے پاکستان کے اوپر فیصلہ کر لیں کہ یہ وے فارورڈ ہے. جماعتیں اپنی سیاست ہی کرتی ہیں, کوئی اکٹھی ساری نہیں ہوتی, لیکن پاکستان کے لیے تو اکٹھے ہو سکتے ہیں نا کہ یہ وے فارورڈ ہے. نہیں, یہ سوچ سب میں ہونی چاہیے. کوئی آج نیا یا نہیں, سب سیاستدان میں ہر جماعت میں وہ لوگ ہیں 30-40 سال سیاست میں ہو گئے, ان کو ان باتوں کا علم ہے. نوابزادہ نصر اللہ صاحب تو صرف یہ تھا کہ جہاں پر ایک دوسرے سے اختلاف حد سے بڑھ جاتا تھا وہ ایک رول ادا کرتے تھے, ایک ایلڈرلی پولیٹیشین کا. وہ آج نہیں ہے ہمارے ساتھ, لیکن آج خود احساس ہونا چاہیے. سب اقتدار میں رہے ہیں, سب حکومت میں رہے ہیں, سب اپوزیشن میں رہے ہیں, آج خود احساس ہونا چاہیے. آپ کو الیکشنز کب نظر آتے ہیں؟ الیکشن کسی معاملے کا حل نہیں ہے. ارلی الیکشن کو میں مزید خرابی کا ہی نتیجہ دیکھتا ہوں. ٹرم پوری کریں, یہ حکومت بنی ہے, ٹرم پوری کرے, اس کے بعد عوام کے پاس جائیں. 60 دن میں الیکشن ہوگا, عوام جو فیصلہ کرتے ہیں سر آنکھوں پر. کچھ لوگوں کی زندگیوں میں کچھ سکھ کا سانس آئے گا 4-6 مہینے سال کے اندر, یہ ایسے ہی چلے گا؟ مجھے دیکھیں پوری امید ہے. آپ ایک رستے کا تعین آپ نے کر دیا ہے, آپ حالات کو بہتر کر رہے ہیں. جو غفلت تھی, جو ناکامیاں تھیں, ان کو بہتر کرنے کی, ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا مشکل فیصلے ہیں. اگر آپ قیمت, بجلی بنانے کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے, نپرا کہتا ہے یہ بجلی بڑھائیں, آپ نے بجلی نہیں بڑھائی. 3,000 کا گردشی قرضہ بجلی میں ہو گیا, 2,000 کا ارب کا گیس میں ہو گیا. گیس کی قیمت آپ نے نہیں بڑھائی. بھئی قیمت تو بڑھ گئی ہے, آپ اس کے لیے اضافی قرضے لے کر وہ قیمت پوری کریں گے, وہ قرضے بھی آپ نہیں لے سکتے. اس لیے یہ جو غفلت اس حد کی جب ہو جائے کہ آپ اپنے کام ہی چھوڑ دیں, آپ کوئی فیصلہ نہ کریں. آج ہمارا ملک جو مشکلات ہیں یہ 4 سال کی بے پناہ غفلت کا نتیجہ ہے. میں کسی پر الزام نہیں لگاتا, میں الزام بھی لگا سکتا ہوں, میں کہہ سکتا ہوں یہ کرپشن ہوئی ہے, نظر آتی ہے, لیکن وہ کرپشن بھی غفلت میں بدل جاتی ہے. اس غفلت سے جو نقصان ہوا ہے ملک کا, آج آپ بھگت رہے ہیں اور بھگتے رہیں گے. شارف خاقان عباسی صاحب, پاکستان کے سابق وزیر اعظم, بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.